علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 8 محرم الحرام جمعرات کا دن ہے۔ کل جمعے کے دن 9 محرم اور پرسوں ہفتے کو 10 محرم ہے۔ مختلف ویڈیوز میں نے آپ کے سامنے 10 محرم الحرام عاشورہ کے روزے کے فضائل مختلف انداز میں بیان کیے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ جن چیزوں کا، جن مسنون اعمال کا حد سے زیادہ مؤکد تھے، ان میں سے ایک تاکید اس 10 محرم الحرام کے روزے کی بھی تھی۔ نیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے آخری سال میں فرمایا تھا، کیونکہ یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے اور مسلمان بھی رکھتے تھے، تو یہود سے مشابہت سے بچنے کے لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اگلے سال اگر زندہ رہا تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، اس کے ساتھ ملا لوں گا تاکہ یہود سے مشابہت لازم نہ آئے۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت اس چیز کے قائل ہیں کہ 10 محرم الحرام کے روزے کے ساتھ 9 یا 11 محرم کا روزہ بھی ملا لیا جائے تاکہ اہل باطل کی مشابہت لازم نہ آئے۔ تو ناظرین کرام، اس روزے کے اس مسئلے سے جو منصوص ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ مشابہت سے بچنے کے لیے، یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روزہ آگے رکھنے کو اہل سنت یا ایک روزہ اس کے بعد رکھنے کو 11 کو یا 9 کو رکھنے کو مستحب قرار دیتے ہیں۔ اسی روشنی میں ناظرین کرام اب ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ 10 محرم الحرام کا روزہ جب اتنا زیادہ مؤکد ہے، اس کی اتنی تاکید آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے، صحابہ کرام اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ نیز رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے قبل روایت اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ 10 محرم الحرام عاشورہ کے دن کا روزہ فرض تھا مسلمانوں پر۔ بعد میں جب رمضان کی فرضیت نازل ہوئی تو اس کو فرضیت ختم کر دی گئی، لیکن اس کی سنت اور ہونا آج بھی ثابت ہے۔ اس وقت بھی ثابت تھا، آج بھی ثابت ہے، اور مسلمان اس کا، اہل سنت والجماعت اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب آپ نے بات یہ سمجھنی، دیکھیں، ایک ہے اسلام شرعی حکم روزہ رکھنا، مسنون حکم 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا، دوسری طرف انہی دنوں میں 9 محرم اور 10 محرم کو سبیلے لگانا، نیازیں بانٹنا اور لوگوں کو دن دہاڑے اس طرح کھانے کھلانا، حلیمے کھلانا کہاں سے جائز ہو سکتا ہے؟ اس کا میں حکم وہ نہیں کرا کہ رمضان المبارک کی طرح حکم ہے، رمضان کے تو روزے فرض ہیں، اس میں تو اگر کوئی دن دہاڑے کچھ کھلاتا ہے تو اس پہ تو سزا جاری ہوگی، تعزیر جاری ہوگی کہ یہ دن دہاڑے کیوں لوگوں کے روزے توڑ رہا ہے۔ لیکن یہ روزہ داری پہ تو فرض نہیں ہے، تو فرض کے حکم میں تو اس پہ تعزیر جاری نہیں ہو سکتی، لیکن ایک مستحسن عمل اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا، یا ایک اہل سنت والجماعت کے منہج کے مطابق نہیں ہو سکتا کہ کتنا مؤکد ترین روزہ جو رمضان المبارک کے بعد سب سے مقدس ترین دن ہے اہل سنت والجماعت کے نزدیک 10 محرم کا دن، رمضان کے 30 دن ہٹانے کے بعد مقدس ترین دن ہے، اس کا روزہ مسنون ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی کے آخر میں بھی تاکید کر کے جا رہے ہیں کہ 9 کا بھی روزہ اگلے سال رکھوں گا۔ اس حالت میں ایسے روزے کا یہ بھی اس بات کی بھی نظر علامت ہے کہ واقعہ کربلا سے شرعی حکم تبدیل نہیں ہو سکتے۔ واقعہ کربلا ایک اپنی جگہ المناک دردناک واقعہ ہے، اس کی ایک الگ ہسٹری ہے، الگ تاریخ ہے، آپ اس کو پڑھیں، اس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے کردار کو پڑھیں، اس میں اہل بیت کے کردار اور قربانیوں کو پڑھیں، اس سے سبق حاصل کریں، اس سے شرعی نقطہ نظر میں رہتے ہوئے غم محسوس کریں، لیکن اس کے غم کے طور پہ پھر ماتم، زنجیریں، سبیلیں، حلیمیں کھلانا، نیازیں بانٹنا یہ شرعی عمل نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت اس کے قائل نہیں ہے۔ اگر کوئی سنی بھی اس میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اس کے اندر رزق کے اثرات تو ہو سکتے ہیں، اگر وہ اس کی طرفداری کرتا ہے، ان نیازوں کی، ان مرثیوں کی، ان حلیموں کی، ان شربتوں کی۔ میں نے ایک مستقل ویڈیو بنائی تھی، اس کا لنک میں آپ کو آئی بٹن اور ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا، آپ اس کو سنیں کہ اگر نیاز حسین نام پہ ہی اگر کوئی مٹھائی خرید کے یا کوئی شربت بنا کے بھی بانٹتا ہے، وہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح جانور کی طرح حرام ہے۔ اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر کسی بھی اہل بیت یا کسی بھی نام پہ، عبد القادر شاہ جیلانی کے نام پہ، کسی بھی نام پہ سال میں کسی بھی وقت کوئی نیاز بانٹی جاتی ہے، وہ کا حرمت غیر اللہ، جیسے غیر اللہ کے نام پہ ذبح جانور کی حرمت ہے، اسی طرح یہ بھی حرام ہوگا۔ لیکن اگر بانٹ یہ اللہ کے نام پہ ہی رہے، یعنی اللہ کے نام پہ ہی لے رہے ہیں یا حلیم بنا رہے ہیں اور اس کا ثواب اس شخصیت تک، اہل بیت تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو یہ حرام تو نہیں ہے، پھر تو اللہ کے لیے، لیکن یہ مکروہ اور کراہت سے پھر بھی بدعت سے خالی نہیں ہے، اس لیے اس سے ان چیزوں سے احتراز کرنا چاہیے۔ ایک الگ ٹاپک ہے، یہ آپ وہیں پہ دیکھ لیں۔ یہاں میں صرف یہ ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اہل سنت کا منہج نہیں ہو سکتا۔ اہل سنت کے نزدیک تو اس دن روزہ ہے، تو یہ تضاد ہے نا، جب شریعت کو آپ بڑھائیں گے اپنے اصل منہج سے تو تضاد آ جائے گا۔ اب آپ دیکھ لیں، آپ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل پہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قول پہ عمل کرنا ہے، عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے اور 9 محرم کا کل اور پرسوں کے روزے رکھنے
رکھنے ہیں، یا یہ کہ آپ نے سبیل میں جا کے شربتیں پینے ہیں، حلیم کھانی ہے، اور آپ نے سنی ہوتے ہوئے بھی اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے کہ یہ حسین کا غم اسی طرح منانا ہے، یا یہ کہ آپ نے حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نانا کی شریعت پہ عمل کرنا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہ اہل بیت سے یہ سب خرافات کہیں بھی نقل نہیں ہے، بعد میں بھی تو اہل بیت حضرت زین العابدین رحمہ اللہ اور ان کے بعد جاری رہی ہیں، لیکن اہل بیت نے کہاں یہ ماتم کیا ہے، کہاں یہ سبیلیں لگائی ہیں، کہاں حسین رضی اللہ عنہ کا غم اس طریقے سے منایا ہے، یا کسی صحابی نے منایا ہو۔ مدینہ میں یہ کیا، مدینہ میں تو ان کی طرح جرأت سے کھڑے ہوئے تھے، مدینہ میں پھر صحابہ کرام کو جب واقعہ کربلا کی خبر ملی تو اس کے بعد انہوں نے ماتم یا سینہ کو بھی یا شربتیں بانٹنا یا حلیمیں بانٹنا شروع نہیں کی تھی۔ آپ کوئی بھی حدیث کی کتاب، کوئی بھی روایت کی کتاب دیکھ لیں، انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی استقامت کو پکڑا تھا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی استقامت اور جرأت کو لیا تھا، اور انہوں نے بھی یزید کے خلاف بغاوت کا اعلان کر کے اس کی بیعت کو توڑ دیا تھا۔ انہوں نے کہا شہید ہو جائیں گے لیکن اس کی ہاتھ پہ بیعت اب نہیں کریں گے، اور اس کے بعد واقعہ ہررہ ہوا، اہل مدینہ پہ چڑھائی ہوئی، اہل مکہ پہ چڑھائی ہوئی ہے، مدینہ اور مکہ کی حرمتیں پامال ہوئی ہیں، لیکن ان لوگوں نے، ان صحابہ کرام اور تابعین نے کہیں زنجیر زنی کی ہو، کہیں اپنے شربتیں بانٹے ہو، کہیں حلیم نیازیں بانٹی ہوں، تو آپ کوئی ایک روایت، کوئی ایک ضعیف روایت بھی اس بارے میں دکھا دیں، دکھا سکتے ہیں تو دکھا دیں، نہیں دکھا سکتے تو اہل سنت والجماعت کا منہج یہی ہے۔ اہل تشیع تو جس بھی چیز پہ عمل کر رہے ہیں وہ ان کا فرقہ ہے، ان کا مذہب ہے، ان کا نقطہ نظر ہے، ان کو آپ کرنے دیں، ان سے بحث یا اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ اگر سنی ہیں، اہل سنت والجماعت سے آپ کا تعلق ہے تو کل یا پرسوں اگر آپ نے روزہ نہیں بھی رکھا تو ان سبیلوں سے، پانی پینے سے، شربت پینے سے یا حلیم کھانے سے اجتناب کریں، وہ ویسے ہی مکروہ ہیں، ویسے ہی اگر نیاز حسین کے نام پہ تو حرام ہے، اور اگر ایصال ثواب کے لیے تو مکروہ تو بہرحال ہے، اس کو ویسے ہی کھانا جائز نہیں ہے۔ اور آپ روزے کی جو ایک مسنون روزے کا وقت ہے، میں نے آپ کو پھر تشریح کر دوں کہ فرض روزے کا نہیں، کوئی حرام نہیں ہے، اس اعتبار سے حرام نہیں اس وقت کھانا باہر کہ بھائی فرض روزے کو توڑ لیں آپ رمضان کے، کیونکہ فرض نہیں ہے بہرحال، لیکن یعنی ایک مکروہ چیز کو اور آپ اس دن روزہ نہ رکھ کے بھی باہر کھائیں اور اس چیز کو یعنی ترویج دیں 9 محرم 10 محرم کو، تو یہ مناسب نہیں ہے، خلاف استحسان معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے اس تناظر میں آپ اس چیز کو دیکھتے ہوئے اپنے عقیدے کو اور اپنے نظریے کو اور اپنے عمل کو درست کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل سنت والجماعت کے منہج پہ کھڑے رہنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔